الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لواء الحمد في يدي وجدي آدم تحت لوائي ولا فخر لي. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، بہت سال کے بعد سمجھو کہ جہاں میری امامت چھوٹنے کی پہلی مرتبہ میں مسجد میں آیا ہوں، 2009 سمجھو، 2009 کے بعد پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، محبتیں ہوئی، الحمدللہ. ایسے ملاقات تو ہوتی ہے لیکن یہ بیان کی غرض سے پہلی بار آپ لوگوں نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش، محنت اور آپ کی محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. دیکھو اللہ کا کرم، دیکھو ٹائم، اصل میں کیا میرے پاس ٹائم آپ لوگ جو باندھ دیتے ہیں نا، میرے باندھا ہوا میں بہت سوچ سوچ کے بولنا پڑتا ہے میرے کو کہ بھائی اتنا ٹائم میں یہ کر دینا کا، بتا دینا کا، یہ سب جو سسٹم ہے ہمارے جی آئی ڈی سی میں سب بڑے کمپنی والے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ 2 اتنا معاملہ کیا ہے ادھر جی آئی ڈی سی میں. پہلا خطبہ جو ہے وہ 1 بجے کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا 1:30 بجے کے قریب. ایسا سسٹم رکھا ہے ادھر. بہرحال خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہر اعتبار سے نوازا ہے. ایسی ایسی نعمتیں دی ہے کہ جن نعمتوں کو ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین نے ایسی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا
لیکن جب میرے مصطفیٰ کو دینے کی باری آئی، محمد عربی کو دینے کی باری آئی، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا البتہ تحقیق بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں کا ایک رسول بھیجا۔ اور یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کے لیا ہے مصطفیٰ کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مانگ کے لیا۔ ایک 600 سال پہلے مصطفیٰ کا نام اگلی کتابوں میں درج ہوا، جس کو قرآن کہتا ہے آج بھی قرآن کی آیت وہ شاہد ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ احمد اس کو کہتے ہیں جو اپنے پروردگار کی سب سے اچھی اور سب سے بڑھیا تعریف کرنے والی ذات ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور ایک نام ہے محمد۔ محمد کے معنی یہ ہے کہ جو جس کی ورلڈ میں اچھی اور بیسٹ تعریف بیان کی جائے گی اس کا نام ہے محمد۔ تو ابھی تو دنیا میں آئے نہیں، 600 سال پہلے نام آ گیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو کیا شان ہوگی مصطفیٰ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ایک، 600 سال پہلے نام آیا دو۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ یہ برکت والا بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے خواب میں دیکھا کہ ایک نور دیکھ رہی ہوں، اس میں قیصر و کسریٰ کے محل نظر آ رہے ہیں، ایسی روشنی دیکھی۔ اور ہر مہینے بدلتے مہینے ایک نبی خوشخبری دینے کے لیے آیا، ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے ہو رہا ہے، جس کو حدیث کے الفاظ ہے بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی سید الاولین والآخرین، خوشخبری ہو اے بی بی آمینہ کہ تیرے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا۔ ابھی تو دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ دنیا میں جیسے قدم رکھا نا، پھر کیا ہو بھی دیکھو۔ دنیا میں جیسے ہی قدم رکھا تو کہا کہ ملک ایران میں 1000 سال سے جلنے والی، کبھی لوگ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، باری باری سب کی لگتی ہوگی کہ ایک بندہ تھک گیا دوسرا جاتا ہے، ایسے 1000 سال سے جلنے والی آگ، کبھی نہ بجھنے والی آگ، بولو میرے مصطفیٰ کی آمد اور تشریف آوری سے بجھ گئی۔ ملک ایران کا دریا اچانک خشک ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے جو اوپر محل کے اوپر بنے رہتے ہیں، مینارے کے اوپر کنگورے بولتے اس کو، وہ ٹوٹ کر گر پڑے اور کعبے کے بت جو تھے اس میں سے بھی آواز آئی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ یہ باتیں سب ہو رہی ہیں، کب؟ آنے کے بعد کعبہ جھک گیا، مقام ابراہیم سجدے میں ہے، دادا عبد المطلب ڈر کے مارے گھر پہنچتے ہیں تو پھر اپنی سرگزشت سناتے ہیں، جبرائیل امین نے روک لیا، تو جبرائیل امین سے بحث بھی ہوئی دادا عبد المطلب کی۔ دادا عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا پوتا، میں اس کا دادا، آپ روکنے والے کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، اور اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب تک میں اور میرے ساتھ آنے والے 70,000 فرشتے اس بابرکت بچے کی قدم بوسی نہ کر لے، تب تک کسی انسان کو چھونے کی اجازت نہیں۔ تو جس ہستی کا نام بھی اللہ نے رکھا ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو کہ صورت بھی نرالی ان کی۔ صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صورت ایسی بنائی جس کو حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنَيَّ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے بہتر کسی جننے والے نے نہیں جنا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ان کو بنایا، ایسا پیدا کیا کہ ان کی جرس دنیا میں نہیں ہے، گویا ایسا بنایا اللہ نے کہ جیسا رسول اللہ چاہ رہے تھے۔
ایسی خوبصورتی. یوسف علیہ السلام کو بھی حسن ملا تھا. مولانا عبد المجید ندیم پاکستانی, آپ سنتے ہوں گے بیان ان کا, بہت سال پہلے میں نے سنا تھا, اس میں ایک بہت بولنے کا جو انداز تھا ان کا, کہا کہ اللہ نے خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو بھی دی تھی اور ایک مصطفیٰ کو بھی دی, لیکن دونوں کی خوبصورتی میں بڑا انتر ہے, مطلب ڈیفرنس ہے, اور ڈسٹینس بھی ہے, اور دوری بھی سمجھو اور فرق بھی سمجھو. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوائی لیکن ایمان نہیں لایا, اور میرے مدنی اور میرے مصطفیٰ کے دیکھنے والے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی. یہ فرق ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ان کو نوازا. خوبصورتی بھی ایسی. حضرت امام حسین رضی اللہ شہید کربلا, ان کو پوچھا گیا کہ آپ کا تھوڑا چہرہ مطلب ملتا جلتا آتا ہے رسول اللہ سے, مطلب تھوڑا دکھتا ہے ملتا جلتا. تو کہا کہ رسول اللہ کی گود میں پلا بڑا ہوا ہوں, تو جو امام الانبیاء کا ہاتھ پھرا ہو جس پر, وہ کیا شان ہوگی ان کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی بہت بڑی ہے, اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی بتائی ہے وہ کرسی کی قربانی نہیں تھی, ان کے پاس بہت کرسی تھی. جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حضرت علی مرتضیٰ کا ہو, جس کے پیٹ میں جانے والی غذا بی بی فاطمہ کی ہو, جو جنتی جوانوں کے سردار ہو. سمجھ میں اتنی ساری کرسیاں اور اس کو کرسی سے کیا مطلب. اسی لیے انہوں نے کہا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. یہ شربت بربت جو بانٹتے ہیں نا, کہیں ثبوت نہیں ہے اس کا, ورنہ امام حسین کیا کہتے, سنو ان کے الفاظ سنو. مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا, میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے امام حسین. اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, مصطفیٰ رؤوف الرحیم ہے. اللہ پروردگار ہے, مصطفیٰ غریبوں کا یار ہے. کیا شان ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ ہمیں کہیں نہیں بھولے. بولو کہیں بھولے نہیں ہے. معراج والی رات میں گئے نا, وہ ابھی دیر ہے انشاءاللہ 20 کے بعد معراج کا تھوڑا کہوں گا. پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے کلمے کے ساتھ نام جوائنٹ کیا ہے ان کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عرش پر جو نام لکھا ہوا ہے تو پہلے جو نبی آتے ہیں ان کا بھی نام لکھتا تھا, لیکن ٹیمپرلی. پھر دوسرے نبی آتے تو ان کا نکال کے تختی دوسری لگ جاتی تھی. لیکن یہی مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے جس کو کہا انا محمد, میں محمد ہوں. یعنی دنیا میں اچھے میں اچھی اللہ کے بعد کسی کی تعریف ہوتی وہ ایسی ہستی انا محمد. پھر کہا انا احمد, رب کی اچھے میں اچھی تعریف کرنے والی کوئی ذات ہے وہ احمد. وہ انا الماحی, رسم و رواج کو مٹانے والا ماہی. وہ انا العاقب, سب کے بعد میں آنے والا. الذی لیس بعدہ نبی, کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ انا الحاشر, اور میں جمع کرنے والا. قیامت والے دن جب سب کی بولتی بند ہوگی نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کہ لواء الحمد فی یدی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت نوح نجی اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, جتنے بھی نبی ہیں
سارے نفسی نفسی پکاریں گے قال محمد رسول اللہ یا ربی امتی یا ربی امتی. امتی بولنے والا خالی ایک ہی ہوگا. تو کہا کہ لواء الحمد فی یدی, حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت والے دن. تعریف کرنے کا ادھیکار اور ستا اللہ صرف مجھے دیں گے. سبحان اللہ, کیا شان ہے مصطفیٰ کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ میرے دل میں ویسے الفاظ ڈالیں گے جو بھی مجھے یاد نہیں ہے. اللہ القا کریں گے, ڈالیں گے کہ اے میرے محمد, اے میرے مدنی, یہ الفاظ کہے, تو بولے گا اور میں قبول کروں گا. تو وہ الفاظ ایسے پیارے ہوں گے. اور کہا کہ وجدی آدم تحت لوائی, ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. کیا کہا؟ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا, مطلب تعریف کرنے کی ستا. اور بابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر علی, میں فخر نہیں کرتا بلکہ یہ نعمت ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائے گی. تو نبی آخر زمان اب معراج میں گئے تو وہاں بھی بھولے نہیں. یہ اتحاد کا مینوفیکچر پتا ہے آپ کو؟ بتاؤں؟ اب بولو تو بتاؤں. اتحاد کیسے آئی؟ معراج والی رات میں میرے مصطفیٰ گئے, سمجھ میں. قرآن کہتا ہے 15ویں پارے میں پہلی آیت پہلے صفحے پر, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, الذی بارکنا حولہ, کہ جس کے آجو بازو آس پاس ہم نے برکت ڈالی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانی. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بے شک وہ خوب سننے والا اور باریک بھی ہے. یہ اللہ کہتا ہے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا, اس کو کہتے ہیں اسرا. اور ایک ہے اس کے اوپر کا سفر, اس کو کہتے ہیں معراج. عروج کے معنی ترقی, پرموشن. اور ایک ہے زمینی سفر. تو ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے. تو قرآن میں اسرا کا بھی ذکر ہے, 15ویں پارے میں جو ذکر ہے نا وہ اسرا ہے, کیونکہ زمینی سفر ہوا ہے وہ, سمجھ میں. تو سیڑھی لائی گئی, اس سے پہلے سارے نبی موجود تھے. 2 روایتیں الگ الگ ہیں. جب پہلے نماز پڑھائی کیونکہ انتظار میں تھے نبی کا استقبال کرنے کے لیے, مسجد اقصی میں پہلے سے نبی موجود تھے. ایک روایت ایسی ہے, اور ایک بعد میں چھوڑنے کے لیے آئے اور وہاں پر آئی, ایسا ذکر ہے. دونوں ہے. بہرحال جو بھی ہے اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ. حدیث جو بھی ہے جیسی بھی ہے رسول اللہ کے الفاظ ہے, اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے, ہمارا ویروਧ نہ ہونا چاہیے. تو ایک اسرا ہے جو زمینی سفر ہے, اور ایک اس کے بعد والا ہے جس کو معراج کہتے ہیں. تو پہلے آسمان پر گئے نا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نمبر 3 پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. نمبر 4 پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. نمبر 5 پر حضرت ہارون سے, اور نمبر 6 پر حضرت موسیٰ سے, اور نمبر 7 پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. پھر سدرۃ المنتہا دیکھا, جنت اور جہنم کو دیکھا, بیت المعمور دیکھا, عرش معلیٰ دیکھا. ساری چیزیں اللہ نے دکھائی ان کو. اللہ نے ایڈوانس کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ایک پوائنٹ کی بات بتاؤ, ڈسپلن کی بات ہے ادھر, کہ سارے نبی ملنے سامنے آتے تھے, فرشتے بھی ہر آسمان پر استقبال کرتے تھے, لیکن ایک بوڑھے میاں بیت المعمور پہ ٹیک لگائے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا, وہی چیز میں یہ کون ہے؟ ابھی سب تو آتے ہیں میرے کو ملنے, مطلب یہ کون پارٹی ہے؟ تو کہا کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. رشتے میں دادا ہے تو پوتے کو دادے کے پاس ملنے جانا پڑتا ہے. آدمی ہوا میں اڑتا ہو لیکن ریلیشن کو سنبھالنا ہے. یہ سبق ملا. ریلیشن, ابا کا مرتبہ, دادا کا مرتبہ, بڑوں کا مرتبہ, یہ سکھایا میرے مصطفیٰ نے. اور ایک انصاف بھی سکھایا جو دودھ پینے کے زمانے میں سکھایا.
दाहिनी जानिब से दूध पीते थे, बाई जानिब दूध शरीक भाई अब्दुल्ला का हिस्सा रखते थे। आप किताबों में पढ़े होंगे इस्लामी तालीम में, ऐसा आया था कि नहीं? तो दूध मतलब इंसाफ, ये पैदाइशी खसलत थी मेरे मुस्तफा की, समझना। अच्छा एक पॉइंट दूसरा बता दो आपको, कितने लोग कहते हैं कि इस्लाम में और अपने धर्म में औरत को मर्तबा नहीं मिला, उसका जो ग्रेड है, उसकी जो मतलब इच्छा है उसको डांट दिया। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है औरत को, गिनते जाओ, उंगली पे गिनाता हूं मैं। इस्लाम, कोई पूछे तो बोलने के लिए चलेगा इंशाल्लाह। इस्लाम ने औरत को, बच्ची को, फीमेल को सबसे पहले जीवन दान अर्पण किया। मेरे मुस्तफा की आमद से पहले जिसके घर बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा गाड़ देते थे और बेवा औरतों को जिंदा जला देते थे। मतलब कोई अपना दामाद बने वो पसंद नहीं करते थे वो लोग। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से वो रिवाज खत्म करा दिया, जीने का अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात है कि नहीं, जिएगी तो कुछ करेगी नहीं, तो जीने का अधिकार देने वाला इस्लाम है, सुभान अल्लाह। उसके बाद बच्ची की शक्ल में आई तो मेरे मुस्तफा का फरमान आ गया कि जिसके वहां 3 बच्चियां होगी वो जन्नती, सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हुए कहा कि जिसके पास 2 हो, कहा कि वो भी जन्नती। कोई एक सहाबी कोने में बैठे थे, कहा कि एक ही हो तो कहा एक वाला भी जन्नती। उसकी परवरिश करे, अच्छे से तालीम दे और उसको बड़ा करे तो जन्नती, स्वर्गीय बना दिया उसको। क्या कहा? स्वर्गीय है वो, जन्नती है। तो बच्ची की शक्ल में बाप को जिम्मेदार बनाया, बाप न होने की हालत में बड़े भाई को जिम्मेदार ठहराया। उम्र वाली हो गई, जवान हो गई, शादी हो गई तो शोहर को कहा खैरुकुम मन खैरुकुम मिन अहली, तुम में का बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ आदमी वो है जो अपने अहल और फैमिली का ख्याल रखे। क्या शान है। अच्छा दूसरी बात, ये तो हुई। अब माँ हुई, बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, माँ की शक्ल में आई तो कहा इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप को भी कहा उसके जन्नत का दरवाजा, और माँ को जन्नत उसके कदमों में रख दिया। इस्लाम ने क्या नहीं दिया? माँ है तो बेटे के अंदर से भी मिलता है, बीवी है शोहर के अंदर से भी मिलता है। चलो मैं खाली साइन करा के 5000, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने दिया है उसको। कितनी बच्चा हो तो क्या, उसका सब मुक्ति सबको पूछ लेना। अभी टाइम नहीं, तुम तो घड़ी देखते रहते हो तुम, इसलिए मुझे थोड़ा संभाल के बोलना पड़ा। ये सिस्टम बहुत साल के बाद है, इसलिए इधर का सिस्टम थोड़ा मैं दिमाग से भी निकल गया है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से अल्लाह ने नवाजा है और बहुत कुछ देखे गए मुस्तफा। बल्कि इतना दिया है कि आज साइंस भी बोलो इनकी जरूरत का एहसास कर रही है। साइंस, आज का साइंस इनका वो रिसर्च करता है कि भाई बैठ के पेशाब करने और बैठ कर पानी पीने में और 3 सांस से सुकून के साथ पानी पीने में क्या फायदे हैं, इसको आज रिसर्च कर रहा है। बैठ के पानी पीने में और 3 सांस से पीने में और आहिस्ता से पीने में बिस्मिल्लाह पढ़ के देख कर, ये जो सुकून के साथ जो पीते हैं ना, उसमें फायदे कितने मालूम है? ये मस्जिद है ना, उसके बगल में घुंघरा निकला होगा, घुंघरा है कि नहीं, पाइप वाला परनाला, तो उसका पानी नीचे गिरता है, नीचे आरसीसी भी होगा ना, वो भी खट्टा गिर जाता है उसमें, होता है कि नहीं? अभी है जो 4 साल 5 साल के बाद, क्यों? पानी लगातार गिरता रहता है। तो इतनी सख्त चीज को नुकसान हुआ तो ऊंट की तरह पिएगा खड़ा खड़ा, तो गले की हालत क्या होगी, जठर की हालत क्या होगी, अंदर की लाइन कैसी हो जाएगी। इसलिए मुस्तफा ने कहा बैठ कर भी, देख कर भी पीने का, कचरा बचरा ना हो, सब सिखाया। नमाज शब्द आया, मेराज में से नमाज शब्द आया, प्रैक्टिकली मुस्तफा ने बताया। रोजा एक वर्ड आया, प्रैक्टिकली मुस्तफा ने बताया। हज बोलो वर्ड आया, तरीका मुस्तफा का आया। तो अहकाम खुदा के हैं, तरीका मुस्तफा का है। तो सूरत भी निराली, सीरत भी निराली और शरीयत भी निराली।
بلکہ مصطفیٰ کی شان وہ شان ہے. ایک بندہ میرا تو جی آئی ڈی سی تو مکس ماحول ہے نا, آپ کو تو پتا ہوگا, سب آتے ہیں ادھر 55-45 55 55 45 سمجھ گئے اشارہ, تو وہاں مکسنگ ہے تو سب کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ایک بندہ میرے کو بولتا ہے مولانا رسول اللہ کو آپ کیسے مانتے ہیں؟ میرے پاس ورڈ نہیں ہے جو میں مصطفیٰ کی تعریف کروں, بس اتنا کہوں گا کہ میرا مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے. وہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اللہ کے بعد کی وہ بڑے بڑے جو ہے وہ بھی تعریف کرنے کے بعد لاسٹ میں تو یہی بولتے ہیں کہ بعدش خدا تو ہی قصہ مختصر, خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مرتبہ ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. ابھی 2 ہی منٹ انشاءاللہ لوں گا پھر بات ختم. شان مصطفیٰ دیکھو کہ ان کا ہر عمل جو بھی ان کا ایک مرتبہ آتا ہے نا قریب میں تو دیوانہ ہو جاتا ہے ان کا. ایسے مصطفیٰ تھے. حضرت مصعب بن عمیر مالدار صحابی, گلی میں سے گزرے تھے, باہر سے تو اختر آتا تھا ان کا, خالی ایسے گلی میں سے نکلے تو اس کی اسمیل سے پتا چلتا ہے کہ مصعب بن عمیر گزرے. ابھی آدھے گھنٹے کے بعد بھی کوئی کہتا تھا کہ بھئی یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے. 200 درہم کا جوڑا پہننے والے, وہ لوگ کفن کا پورا کپڑا میسر نے, دیوانے ایسے بنے جو ایک مرتبہ آ جاتے تھے تو جاتے نہیں تھے. حضرت ابی محذورہ کا قصہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اذان دے رہے تھے, تو حضرت ابی محذورہ بس چھوٹے بچے تھے تو کہا کہ صحابی رسول کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو کون شور مچا رہا ہے, ادھر اللہ اکبر بولتے ہوں گے, بچے بھی بولتے ہوں گے. تو کہا کہ سب بچے تو چلے گئے, میں پکڑ میں آ گیا. رسول اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا اور کہا کہ ابھی محذورہ اب میں اذان کہتا ہوں تو بھی اذان کہے. تو اذان سکھا رہے تھے. اللہ اکبر, ساری کتابوں میں بخاری سے لے کر سب میں اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے درود پڑھو, سلام پڑھو, یہ پڑھو, کہیں کوئی ذکر نہیں. یہ خود تعلیم دینے والا مصطفیٰ ہے. اگر ڈسپلن کا وہ ہوتا تو رسول اللہ کہتے کھڑے رہے, میرے پر درود پڑھ, اس کے بعد اذان شروع کر, لیکن ایسا کہا نہیں. اللہ اکبر سے ساری حدیثوں میں اذان شروع ہوتی ہے. ابھی محذورہ جب اذان پوری ہو گئی نا تو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی محذورہ آپ جا سکتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جاؤں, اب تو قدموں میں رکھ لو. یہ رسول اللہ کے مطلب بولنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اذان دل میں گھر کر گئی ان کے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے, اللہ کے دین کا سپاہی بن کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی بن کر اور دین اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. ہمارے آخری وقت میں ایمان کے ساتھ اللہ ہمارا رخصت ہونا نصیب فرمائے. اور سب لوگ آپ دعا بھی کریں میرے لیے. میری دل کی تمنا ہے کہ کم سے کم مرنے سے پہلے ایک بار اللہ کعبے کا دیدار نصیب فرمائے, روضے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے. آپ لوگ آمین بولے, اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی وہ چیز نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.